آج جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے یہ بہت ہی اہم ہے. کل زخم کے حوالے سے ہوا تھا، اس کی مزید بھی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، لیکن کل ایک جامع فتویٰ آپ کو زخم کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا، 5 سٹیپ اس کے بیان کیے گئے تھے. آج اب بیمار ہے کوئی بندہ، اس حوالے سے ہم پڑھیں گے اور اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے. کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جلد بازی کرنے کی ضرورت ہے، اچھی طرح سمجھیے گا. دیکھیں، کسی بندے کو زکام ہو گیا ہے یا آشوب چشم آنکھوں کی بیماری ہے. اب اسے پتہ ہے کہ یار میں اگر سر سے نہاؤں گا، یعنی سر پر پانی بہاؤں گا نا، تو اس صورت میں زکام بڑھتے بڑھتے میں بخار میں مبتلا ہو جاؤں گا یا مزید یہ مرض بڑھے گا مجھے. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں شریعت اسے کہتی ہے کہ یہ بندہ کلی کر لے، کیونکہ فرض ہے، ناک میں پانی چڑھا ہے، یہ فرض بھی اچھی طرح سے ادا کر لے. اور باقی چونکہ اسے سر پر پانی بہانے میں پرابلم ہے نا، تو سر پر یہ بیگا ہاتھ پھیر لے. ابھی تیمم کی طرف اس کو نہیں جانا ہے، سر پر بیگا ہاتھ پھیر لے. ٹھیک ہے، ہر ذرہ پر جو ہے وہ مسح کر لے اور گردن سے یہ نہا لے، یعنی غسل ادا کر لے. تو اس کا غسل ادا ہو جائے گا، اور جب صحت ہو جائے، اچھا ہو جائے، اس کے بعد یہ سر دھوئے گا. باقی غسل دہرانے کی ضرورت اس کو نہیں ہے. اب آپ نے ایک مسئلہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا، تیمم کے مسائل بھی آتے ہیں نا، تو اس میں کیا بیان کیا جاتا ہے؟ جب ہم تیمم کے مسائل پڑھیں گے، ابھی تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں، اس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بندہ جسے نہانے کی حاجت ہو اور وہ پانی پر قادر نہیں ہے، پانی پر اسے قدرت نہیں ہے، اور قدرت نہ ہونے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو بیماری ہو، ایسی بیماری ہو کہ وضو یا غسل سے وہ بیماری زیادہ ہو جائے گی یا بڑھے گی وہ بیماری، بالکل اسے کنفرم پتہ ہے کہ ایسا ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اسے اجازت ہوتی ہے کہ تیمم کر لے. نقطے کو سمجھیے گا، یاد رکھیے گا، ان مسائل کو سمجھنے کے لیے بہت دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے. مہربانی کر کے اگر ایک مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا نا آج، یہ بھی کامیابی ہے. اسی لیے ذرا دماغ کو پراپر حاضر رکھیے گا میں کیا بیان کر رہا ہوں. اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جس سے نہانے سے پتہ ہے کہ میری بیماری بڑھے گی، ٹھیک ہے، یا زیادہ ہو جائے گی، اس طرح کا مسئلہ ہو جائے گا، تو اس صورت میں شریعت اس کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، یہ تیمم کر لے. ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ ذرا آپ سمجھیے. ابھی جو ہم نے مسئلہ پڑھا نا، اس میں نہانے سے اس کو پرابلم نہیں تھا. یہ ہے نقطہ، اس کو آپ کو سمجھنا ہے. ماشاءاللہ اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں گے تو بہت فائدہ ہوگا. ابھی جو مسئلہ ہم نے پڑھا اس میں کیا تھا؟ اس میں نہانے سے پرابلم تھا؟ نہیں تھا نا. اس میں کس سے پرابلم تھا؟ اس میں پرابلم تھا سر سے نہانے میں. نہانے سے کوئی پرابلم نہیں تھا اسے تو پتا تھا کہ یار اگر میں گردن سے نہاؤں گا کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر سر پہ پانی بہایا تو میں بیمار پڑوں گا. تو شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے، سر پر پانی مت بہاؤ، مسح کر لو سر کا. مل گئی اجازت، چھوٹ مل گئی. ٹھیک ہے، باقی جب نہا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اب دوسرا بندہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ یار میں تو بالکل بھی نہیں نہا سکتا، اگر میں نے نہا لیا نا میں تو سیدھا ہی بیمار ہو جاؤں گا، یا میں آلریڈی بیمار ہوں تو امراض بڑھیں گے، بہت تکلیف ہوگی. تو اسے شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ بندہ بالکل بھی نہا نہیں سکتا تو یہ بندہ تیمم کر لے. ایسی کوئی کنڈیشن ہے. یعنی دونوں مسائل میں یہ فرق ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی طرح کا استعمال کرنے سے ضرر کا ظن غالب ہو. مثال کے طور پر کچھ لوگوں کو جاڑا بخار میں مطلقاً پانی کا استعمال جو ہے وہ ضرر دیتا ہے، نقصان کرتا ہے. تو اگر ایسی صورت ہے تو اس صورت میں کیا ہے، یہ تیمم کر سکتا ہے. جبکہ زکام یا آشوب چشم ہے، اس صورت میں اگر سر سے نہانے میں پرابلم ہے تو ٹھیک ہے، سر کو نہ دھوئے، یا جتنا حصہ دھو سکتا ہے اتنا دھوئے، باقی پر جو ہے وہ مسح کر لے. اور ظاہر سی بات ہے باقی جسم جو ہے جو دھو سکتا ہے وہ تو چونکہ وہاں پر ضرر نہیں ہوتا دھونے سے تو اس کو دھونا ہوگا. اگر آپ کو ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ مسئلہ، لیکن آپ
اللہ تعالیٰ سب کو عافیت نصیب فرمائے، صحت نصیب فرمائے. لیکن بہت سارے جو لوگ جب بیمار ہوتے ہیں نا، وہ ان مسائل کو اچھی طرح سے سمجھ جاتے ہیں کہ یار نہیں، اس کا مطلب تو یہ تھا. ہو سکتا ہے ابھی پھر بھی کنفیوژن رہے. اصل میں مسئلہ ہوتا ہے نا کہ جب تک بندہ شہد نہیں کھاتا تو اسے پتہ نہیں چلتا کہ شہد کتنا میٹھا ہوتا ہے. لہٰذا ابھی یہ مسائل، بلکہ کئی سارے مسائل ہوتے ہیں جو ہم اپنے ذہن سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، سمجھ بھی لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے ذہن میں رہتا ہے کہ یار کس طرح ہوتا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر ہم جب پانی کا بیان پڑھیں گے تو اس میں بیان آئے گا کہ نہریں، دریا، ٹھیک ہے، وہ بہتا پانی ہوتا ہے، وہ پاک اور پاک کرنے والا ہوتا ہے. تو جو بندہ مثال کے طور پر شہر میں رہتا ہے، اس نے کبھی دریا دیکھے نہیں، نہریں دیکھی نہیں، وہ بس سوچتا ہی رہے گا کہ یار پتہ نہیں کیا ہوتا ہوگا، کس طرح ہوتا ہوگا، کیسے اس میں پانی بہتا ہوگا، کیسے وہ تنکے کو بہا کر لے جاتا ہوگا. لیکن جو بندہ ہوتا ہی دریا پر ہو، اسے تو واضح سمجھ آئے گا کہ حضرت یہ تو یہ مسئلہ ہے، مجھے تو سمجھ آ گیا. تو اصل میں یہ جگہ کے اعتبار سے، بندہ کہاں رہتا ہے، کس قوم میں رہتا ہے، اس اعتبار سے بھی سمجھنے میں بعض اوقات جو ہے وہ کبھی بندہ زیادہ جلدی سمجھ لیتا ہے، کبھی سمجھنے میں وقت لگ جاتا ہے. فی الحال آپ اتنا ذہن میں رکھیں کہ جو بندہ زکام ہے یا آشوب چشم وغیرہ ہے، اسے پتا ہے کہ سر پر پانی بہاؤں گا تو یہ بڑھے گا، اس صورت میں بیمار ہو جاؤں گا. لیکن اسے یہ بھی پتا ہے کہ یار اگر میں گردن سے نہاؤں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. تو شریعت کہتی ہے گردن سے نہا لے، کیونکہ وہاں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، باقی پر مسح کر لے. لیکن کوئی بندہ ہے، اسے پتا ہے یہ غسل فرض ہو، اسی کے مسائل تو بیان ہو رہے ہیں، لیکن کوئی بندہ ایسا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میں سرے سے ہی نہا نہیں سکتا، تو اس صورت میں اس کی اجازت مل جاتی ہے کہ وہ تیمم کر لے. لیکن اب آ گیا اگلا مسئلہ، اس کو سمجھیے. اب وہ بندہ جسے پتا ہے کہ یار میں بیمار ہوں، توجہ رکھیے، جسے پتا ہے میں بیمار ہوں اور میں نہاؤں گا تو میں تو زیادہ بیمار ہو جاؤں گا، اسے شریعت نے تیمم کی اجازت تو دی ہے. لیکن یہاں پر پہلے کہتے ہیں کہ ایک سیکنڈ رکیے. شریعت کہتی ہے کہ یار آپ یہ ذرا دیکھو کہ آپ گرم پانی سے نہا سکتے ہو یا نہیں. اگر آپ گرم پانی سے نہا سکتے ہو، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، تو شریعت وہاں پر کہے گی کہ نہیں، اب تمہیں تیمم کی اجازت نہیں ہے، نہانا پڑے گا، گرم پانی کا انتظام کرو. ٹھیک ہے، ایک پوائنٹ تو یہ ہو گیا. دوسرا، آپ کو شریعت کہے گی کہ یار آپ یہ دیکھو کہ گرم وقت کے اندر، مثال کے طور پر دوپہر کا وقت ہے، دوپہر میں آپ اگر نہاؤ گے اس ٹائم پرابلم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ بولو گے یار نہیں، اگر میں دوپہر کو نہاؤں گا نا مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تو آپ کو شریعت کہے گی کہ نہیں، آپ کو اس ٹائم نہانا پڑے گا. یہ سمجھیے گا، ذہن حاضر رکھیے گا، پلیز ذہن حاضر رکھیے گا. پہلے آپ کو شریعت یہ کہتی ہے آپ گرم پانی سے نہا لو اگر مرض ٹھنڈے پانی کی وجہ سے بڑھ رہا ہے. لیکن اگر کنڈیشن آپ کی ایسی ہے کہ یار آپ کہو گے کہ میں اگر گرم پانی سے نہاؤں گا نا تب بھی بیماری بڑھے گی، اب آپ کو شریعت کہے گی کہ نہیں، آپ اب نہیں نہا سکتے، نہ تو ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہو نہ گرم پانی سے. یعنی آپ کو پتا ہے کہ میں بیمار جو ہے وہ بیماری بڑھے گی، بیماری بڑھتی ہے، تو وہاں پر آپ کو اجازت ملے گی. یا آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو، اچھے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہو، لائق ہو، تجربے کار ہو، اس نے آپ کو کہہ دیا کہ اگر آپ اس طرح کریں گے، نہائیں گے، تو آپ تو مزید آپ کی بیماری بڑھے گی، تو ٹھیک ہے، وہاں پر آپ کو تیمم کی اجازت دی جائے گی. اور دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ آپ غور کر رہے ہیں اپنی حالت پہ. دیکھیں ان مسائل میں، چاہے مریض کے مسائل ہوں، نماز کے، اس کے وضو کے، غسل کے، ہمیشہ دماغ کو حاضر رکھ کر غور کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ایمانداری سے. اب اگلا سٹیپ ہے شریعت آپ کو کہتے ہیں کہ ذرا آپ یہ غور کریں کہ آپ ٹھنڈے وقت میں نہا سکتے ہیں. آپ بول رہے ہیں نہیں، ٹھنڈے وقت میں چاہے میں گرم پانی استعمال کروں یا ٹھنڈا پانی، میں تو بیمار ہو جاؤں گا یا میری بیماری بڑھے گی. تو شریعت کہے گی نہیں، ٹھیک ہے، آپ تیمم کر لو. پھر آپ کو شریعت کہتی ہے ذرا آپ یہ غور کرو کہ گرم وقت کے اندر آپ گرم پانی سے نہا سکتے ہو، ٹھنڈے پانی سے نہا سکتے ہو. آپ کہتے ہو نہیں، میں گرم وقت کے اندر بھی نہیں نہا سکتا. مثال کے طور پر ظہر کا وقت گرم وقت ہوتا ہے، آپ کہو گے میں تو اس ٹائم بھی نہیں نہا سکتا، میں ایسا بیمار ہو گیا ہوں، ایسا مجھے بخار چڑھا ہوا ہے، یا ایسی کوئی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے سب کو، تو میں تو بالکل یار نہیں نہا سکتا، نہ میں دوپہر کو نہا سکتا ہوں، چاہے ٹھنڈا ہو یا گرم ہو. اس وقت بھی آپ کو تیمم کی اجازت ملے گی. لیکن یہاں سے ایک اور مریض آ گیا، وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں تو دوپہر کو نہا سکتا ہوں،
ٹھنڈے پانی سے تو نہیں نہا سکتا، میں بیمار ہو جاؤں گا، لیکن اگر گرم پانی ہو تو میں نہاؤں گا۔ شریعت کہے کہ جاؤ گرم پانی کا انتظام کرو اور نہائے۔ یہ سٹیپ ذہن میں رکھیے گا۔ تیمم کا معاملہ لوگوں نے نہ جانے پتہ نہیں کیا اپنی عقل میں سوچ کے رکھا ہوا ہے، بہت ساری جگہوں پہ شاید اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہوں گی، بلکہ ہوتی ہی ہوں گی۔ جب وضو میں غلطیاں ہوتی ہیں تیمم کا باب تو پھر ایسا ہے کہ یہ ویسے بھی لوگوں کے سامنے اس طرح بیان نہیں ہوتا۔ اب ایک اگلا سٹیپ ہے، پیارے اسلام بھائی، بہت اہم مسائل بیان ہو رہے ہیں، حاضر دماغ رہیں گے سمجھ آئے گا، ورنہ کچھ بھی نہیں آئے گا، ایسے آدھا گھنٹہ چلا جائے گا۔ اگلا مسئلہ، یہ میں سارا غسل کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، لیکن اس میں تیمم کا بھی بڑا عمل دخل ہے، لہٰذا اس کو ساتھ ساتھ تھوڑا بیان کر رہا ہوں۔ برائے کرم اس والے مسئلے پر اب توجہ، تو 2 سٹیپس میں نے عرض کر دیے کہ کیسے اس کو تیمم کی اجازت ملے گی، کہ یہ غسل نہ کرے اس کی اجازت ملے گی، یہ بھی غسل کے مسائل کے تحت ہی ہے۔ ایک اور مریض آ گیا، ایک اور مریض ایسا آ گیا، وہ بتاتا ہے کہ یار گرم پانی ہو یا ٹھنڈا پانی ہو میں نہا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہا سکتا ہوں۔ اب یہاں تک تو آپ کو بھی سمجھ آ گیا نا کہ ایسے مریض کو کیا حکم ہوگا، یہ نہائے گا نا، اگر اس پر غسل فرض ہے تو نہائے گا، ظاہر سی بات ہے، یہ تو نہا سکتا ہے نا۔ لیکن یہ مریض کچھ اور کہہ رہا ہے، ذرا وہ سنتے ہیں۔ اب ایک اور مریض آ گیا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت میں ٹھنڈے پانی سے بھی نہا سکتا ہوں، گرم پانی سے بھی نہا سکتا ہوں، مجھ پر غسل فرض ہے، مجھے کیا کرنا ہے، میں تو بیمار ہوں۔ ہم کہیں گے جب تو بیمار ہے لیکن تم خود ہی کہہ رہے ہو کہ تم نہا سکتے ہو، تو آپ کو تیمم کی اجازت نہیں ہے، آپ کو نہانا ہے۔ لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت ایک اور مسئلہ ہے۔ ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ حضرت مسئلہ یہ ہے کہ میں پانی تو جسم پہ، مطلب اگر میں غسل کروں گا تو پانی کی وجہ سے بیمار نہیں ہو جاؤں گا، لیکن وضو یا غسل کے لیے جو حرکت کی جاتی ہے نا، مجھے مگ سے پانی اٹھانا ہے یا مجھے اٹھنا ہے، بیڈ سے چلنا ہے، مجھے جو اس کے لیے حرکت کرنی ہے نا، مجھے یہ نقصان دے گی، میں حرکت نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ بتا رہا ہے کہ اب میں تو حرکت نہیں کر پاؤں گا۔ اب مثال کے تو سمجھنے کے لیے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ پانی بہا سکتا ہے جسم پر، لیکن بیچارہ حرکت نہیں کر سکتا وضو اور غسل کے لیے، ایسی اس کی کنڈیشن ہو گئی، یا ایسی کنڈیشن ہو گئی کہ یہ اب خود وضو نہیں کر سکتا، اور وہاں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس کو وضو کرا دے گا، ایسی کنڈیشن ہو گئی، ذہن میں لائیے گا۔ اسے شریعت کہتے ہیں ٹھیک ہے تم بھی تیمم کر لو، یعنی تم پانی تو بہا سکتے ہو نا، ہاں جی بہا سکتا ہو، لیکن حضرت میں تو حرکت نہیں کر سکتا وضو غسل کے لیے، ایسا میں بیمار ہو گیا ہوں۔ تو شریعت کہتی ہے ٹھیک ہے، اگر تم حرکت نہیں کر سکتے وضو غسل کے لیے، یعنی وضو غسل کے لیے حرکت تمہیں ضرر دیتی ہے، یا تم جو ہے وہ وضو نہیں کر سکتے اور وہاں پر کوئی ایسا بھی موجود نہیں جو تمہیں وضو کرا دے، تو اس صورت میں جاؤ تیمم کر لو، اس کی اجازت مل جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مریض آ گیا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار میرے ہاتھ ایسے پھٹ گئے ہیں، سردیوں کے موسم ہے تو ایسے میرے ہاتھ پھٹ گئے ہیں کہ میں خود وضو نہیں کر سکتا، میرے لیے ناممکن ہو گیا کہ میں پانی استعمال کروں، یعنی ہاتھ پھٹ گئے، اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو اس کو وضو کرا دے، تو یہ بھی تیمم کر سکتا ہے۔ اور اگر بیمار کی کنڈیشن ایسی ہو نا کہ وہ خود تیمم نہیں کر سکتا، تو یاد رکھیے گا وہاں پر کوئی دوسرا ہو تو وہ اس کو تیمم کرائے، اور نیت وہ کرے جس کو تیمم کروایا گیا۔ بہار شریعت صفحہ نمبر 368 پر یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تیمم کے مسائل آگے آئیں گے، ابھی اس کا بھی بیان ہوا کیونکہ یہ وضو سے بالکل اٹیچ ہے، انتہائی اہم ہے۔ دیکھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو ہو گیا وہ مسئلہ کہ پانی بہا سکتا تھا لیکن حرکت نہیں کر سکتا تھا وضو غسل کے لیے، لیکن ابھی ایسا ہے کہ یہ بیچارہ خود تیمم نہیں کر سکتا، تو کوئی دوسرا بھی اس کو تیمم کروا سکتا ہے، لیکن نیت اسی کو کرنی ہوگی، یہ جو مریض ہے یہ نیت کرے گا کہ میں تیمم کر رہا ہوں، کیونکہ تیمم میں یاد رکھیے گا نیت کرنا یہ اس میں پہلا فرض ہے۔ تیمم کے 3 فرائض ہیں، نیت کرنا، چہرے کا مسح کرنا یعنی چہرے پر ہاتھ پھیرنا، اور دونوں
ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا. اس میں پاؤں کا مسح نہیں ہے, اس میں سر کا مسح بھی نہیں ہے. بس 3 چیزیں اہم ہیں تیمم کے اندر. اب اگلا مسئلہ ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے, یہ اصل میں سارا غسل سے ریلیٹڈ ہے, لیکن یاد رکھیے گا غسل ہے نا, غسل تیمم سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یاد رکھیے گا وضو, غسل, تیمم یہ ایک ہی ساتھ تقریباً چلتے ہیں, لیکن ان کے مسائل مختلف ہیں. لیکن کبھی وضو میں ہم تیمم کا بھی کچھ پڑھ لیتے ہیں, کبھی غسل میں تیمم پڑھتے ہیں, کبھی تیمم میں غسل کا بیان آ جاتا ہے, تو یہ ایک ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے. لہٰذا اب اس پہ بھی آپ ذرا توجہ رکھیے گا. اگلا مسئلہ کیا ہے؟ ایسا بندہ آ گیا, اب یوں سمجھے کہ آپ ہاسپٹل کے اندر بیٹھے ہیں, بندے آپ کے نظروں سے گزر رہے ہیں, اور ایک بندہ آ گیا, وہ کہہ رہا ہے کہ بے وضو ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ یار آپ دیکھیے نا کہ میرے اعضائے وضو, اکثر اعضائے وضو ان میں زخم ہو گیا ہے. مثال کے طور پر ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ مثال سمجھ آئے گی. ایکسیڈنٹ ہو گیا, اس کے اکثر اعضائے وضو, پاؤں بھی زخمی ہو گئے, ہاتھ بھی زخمی ہو گئے, ٹھیک ہے, اکثر اعضائے وضو اس کے زخمی ہیں. نمبر 1. نمبر 2, دوسرا بندہ بھی آیا, وہ کہہ رہا ہے کہ میرا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا لیکن میں بے غسل ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے اکثر اعضائے غسل, یعنی جن پر غسل کیا جاتا ہے, اعضائے بدن جو ہیں وہ زخمی ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ کیسی صورتحال ہے؟ اب یہ کنڈیشن ایسی ہے کہ وضو جسے کرنا ہے اس کے اکثر اعضائے وضو زخمی ہیں کہ ان پر پانی بہا ہی نہیں سکتا, ایسی کنڈیشن ہو گئی. نمبر 1. دوسرا بندہ, اس کا بھی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, یہ ایسا زخمی ہے کہ اکثر اعضائے بدن زخمی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, کہ یہ بندہ پانی بہا ہی نہیں سکتا. تو ان دونوں کو شریعت کہے گی کہ آپ کو بھی چلو جاؤ, آپ دونوں کو تیمم کی اجازت ہے, دونوں تیمم کر سکتے ہو. یعنی اب اس کو پانی بہانے کی صورت ہی نہیں ہے. بے غسل ہے, اس کے اکثر اعضائے بدن, اکثر کا لفظ یہاں پر یاد رکھیے گا, اکثر کا. اصل میں اس میں فتاوی رضویہ شریف میں سید اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان, ان پر ہماری جان قربان, رحمت اللہ تعالی علیہ, فرماتے ہیں, جس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں, کہ اعتبار اکثر جسم کا ہوگا. اگر اکثر جسم صحیح ہے نا, اگر اکثر جسم صحیح ہے تو وضو غسل کرے گا. یعنی بے وضو کے اکثر اعضائے وضو صحیح ہیں, کہیں پہ زخم لگا ہوا ہے, یہ تو ہم کل سے پڑھ رہے تھے نا. دیکھیے کیسے آتی ہے تفصیل, کیسے فقہ سمجھا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر بے وضو ہے, اس کے پاؤں میں زخم لگ گیا, ایک پاؤں میں زخم لگ گیا, کیا یہ اکثر ہے؟ اکثر کہتے ہیں آدھے سے زیادہ. مثال کے طور پر 70% ہے, 80% جو ہے وہ زخمی ہے, تو پاؤں کو لگ گیا نا, باقی اعضائے وضو تو سلامت ہے. اس کو کہے گی شریعت نہیں, تمہیں وضو کرنا ہوگا. ہاں, جہاں پر زخم ہے نا وہاں پر وہی 5 سٹیپس, ان پہ عمل کرنا ہے جو میں نے کل آپ کو بیان کیے تھے. یا تو اگر اس پر پانی بہا سکتا ہے تو بہائے, نہیں بہا سکتا تو اس پر مسح کر لے, نہیں کر سکتا تو پٹی رکھ کر پانی بہائے, وہ نہیں کر سکتا تو پٹی پر مسح کر لے, یہ نہیں کر سکتا تو چھوڑ دے. اور آگے جتنے پر قدرت ملتی جائے اتنا پھر کرتا رہے. مثال کے طور پر اب قدرت ملی کہ یہ جو ہے وہ اس پٹی پر مسح کر سکتا ہے, تو اب مسح کرنا ہوگا اس پر. پھر اتنا ٹھیک ہو جائے کہ اب پٹی پر پانی بہا سکتا ہے تو اب اس پر پانی بہانا ہوگا. پھر اتنی قدرت مل جائے, اتنا ٹھیک ہو جائے کہ اب ڈائریکٹ زخم پر جو ہے ہاتھ پھیر سکتا ہے, مسح کر سکتا ہے, تو اس پر مسح کرنا ہوگا. اور اس کے بعد جب اتنی قدرت ملے کہ اس پر جو ہے وہ پانی بہا سکتا ہے تو اس پر پانی بہائے گا. غرض ہے کہ جتنی قدرت ملتی جائے, جتنا ٹھیک ہوتا جائے, اتنا پھر اس کو کرنا ہوگا. کیونکہ ایک حصہ اس کا زخمی ہوا ہے, اکثر تو نہیں ہوا. تیمم کی اجازت نہیں ملے گی یہاں پہ. ہاں, ایسا مریض آ گیا کہ اس کے اکثر اعضائے وضو ہی زخمی ہیں, ایسے کہ وہ بیچارہ پانی ہی نہیں بہا سکتا. تو چونکہ اکثر ہو گیا نا, اعتبار کس کا ہے؟ اکثر کا. اکثر اس کا زخمی ہے تو شریعت کہے گی ٹھیک ہے, جاؤ تیمم کر لو. نمبر 1. اسی طرح بے غسل شخص آ گیا, اس کا پاؤں زخمی ہے, ایکسیڈنٹ ہوا ہے, گھٹنا بھی زخمی ہے. بے غسل آ گیا, اس کا پاؤں بھی زخمی ہے, گھٹنا بھی زخمی ہے, تھوڑا بہت پیٹ پر بھی لگی ہوئی ہے, لیکن اکثر اعضائے بدن اس کے ٹھیک ہے. تو شریعت کہے گی بھائی اعتبار اکثر جسم کا ہے,
تمہارا تو اکثر جسم ٹھیک ہے نا، تمہیں تو غسل کرنا پڑے گا، ہاں جہاں پر زخم ہے وہاں پر ان 5 سٹیپس پر عمل کر لو، ان 5 سٹیپس میں آپ کیا کر سکتے ہو اس کے مطابق عمل کر لو، جو ابھی بھی میں نے بیان کیا، کل بھی بیان کیے تھے، اور کل اس کے حوالے سے فتویٰ میں نے اعلیٰ حضرت کا سینڈ کیا تھا۔ اگر آپ اس کو فالو اپ نہیں کرتے، نہیں پڑھتے ہیں، پھر آپ کو بہت سارا یہ بھول جائے گا، کیونکہ اس پر ذہن حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ یہ شرعی مسائل سیکھنا بہت اہم کام ہے، یہ ایسے ہی نہیں بندے کے ذہن میں آ جاتے، اس پہ دماغ حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور صورت بیان کرتا چلوں، ایک اہم مسئلہ اسی حوالے سے، یہی کہ اکثر جسم نہیں دھو سکتا، اس کی ایک مثال۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یا تو بندے کا اکثر جسم ہی ایسا زخمی ہوگا کہ اس پر پانی ڈالنے کی قدرت نہیں ہوگی، یا پھر ایسا ہوگا کہ مرض تو کم جگہ پہ ہوگا۔ بڑا اہم مسئلہ ہے، بہت سوں کے ساتھ یہ درپیش ہو سکتا ہے کہ مرض تو کم جگہ پر ہوگا، مگر مرض ہے ایسی جگہ پر کہ اس کی وجہ سے باقی جو صحیح جگہ ہے نا اس کو بھی نہیں دھو سکتا۔ یعنی اگر وہ صحیح جگہ کو دھوتا ہے تو پانی جو ہے وہ اس مرض والی جگہ پر پہنچے گا اور کسی طرح سے روک تھام نہیں کر سکتا، اور یوں اس کو جو ہے وہ مرض جو ہے وہ بڑھے گا، نقصان ہوگا۔ تو اس صورت میں یاد رکھیے گا، اس صورت میں بھی اب اس کو وہ جو اچھا حصہ تھا اکثر بدن دھونے کی جو ہے وہ یوں سمجھے کہا جائے گا کہ اس پر قدرت نہیں ہے، لہٰذا وہاں پر بھی تیمم کی اجازت ملے گی۔ مثال کے طور پر کسی کے رانوں پر، پنڈلیوں میں، بازوؤں میں، کلائیوں میں، پیٹھ پر جا بجا جو ہے وہ دانے نکل آئے ہیں، اور دانے ایسے ہیں کہ ان کو اگر جمع کیا جائے تو وہ بدن کا نصف حصہ بھی نہیں بن رہی، ٹھیک ہے، مگر وہ پھیلے اس طرح ہیں کہ ان کے بیچ کی جگہ جو ہے وہ وہاں پر پانی نہیں بہا سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اس صورت میں بھی تیمم کی اسے اجازت مل جائے گی۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ صرف تھوڑا سا بدن دھو کر جو ہے وہ باقی جسم پر مسح کر لے گا، نہیں، بلکہ اب یہ کہا جائے گا کہ اکثر جسم دھونے پر قادر ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کو تیمم کی اجازت مل جائے گی۔ اسی طرح دارالفتہ اہل سنت، یہ میں نے فتویٰ رضویہ شریف کا فتویٰ آپ کو بیان کیا ابھی، اسی طرح دارالفتہ اہل سنت سے فتویٰ مانگا گیا تو وہاں پر اسی طرح کا جواب ملا کہ مثال کے طور پر کوئی بندہ ہے کہ اس کا آدھا دڑ یعنی ٹانگوں تک یوں سمجھیے وہ زخمی ہے اور اوپر حصہ ہے وہ دھو سکتا ہے، تو کیا اس کو تیمم کی اجازت ملے گی؟ تو فرمایا کہ نہیں، اسے تیمم کی اجازت نہیں ملے گی، نیچے مسح کر لے اگر نہیں دھو سکتا تو اگر ایسی کنڈیشن ہے، اور اوپر جو ہے وہ دھوئے گا۔ لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ جب اوپر دھوئے گا، جس میں پیٹ سے دھونا شروع کرے گا تو پانی جو ہے وہ ٹانگوں پر پہنچے گا، اور اس صورت میں جو ہے وہ اس کا مرض بڑھے گا، یعنی وہی جو پھر بیان کیا گیا کہ پانی نہیں بہا سکتا وہ صورتیں آ جائیں گی۔ پانی تو اب زخم پہ پہنچ رہا ہے، تو وہاں پر بھی گویا یہی کہا جائے گا کہ یہ پانی بہانے پر یعنی اکثر جسم پر پانی بہانے پر قادر نہیں ہے، کہ یہ اس اچھے حصے پر بہاتا ہے تب بھی اس زخم والی جگہ پر پانی پہنچ جاتا ہے، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ یہ اس اچھے یعنی یہ اس اکثر حصے، اپنے جسم کے اکثر حصے کو دھونے پر قادر نہیں ہے، تو اس کو پھر وہاں پر اس کو بھی تیمم کی اجازت دی جائے گی۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، اچھی طرح سے سمجھ لیجئے، بڑا اہم اور درپیش آنے والا مسئلہ ہے۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا جو فتاویٰ رضویہ شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 619 پر بیان کیا گیا کہ جب اکثر بدن پر پانی ڈال سکتا ہو تو ہرگز تیمم کی اجازت نہیں، بلکہ وہی طریقے جو اوپر جو بیان کیے گئے کہ اس پر پانی بہائے وہ نہیں کر سکتا تو مسح کر لے، وہ نہیں کر سکتا تو پٹی پر پانی بہائے، وہ نہیں کر سکتا تو اس پر مسح کر لے، تو یہ سٹیپس، ہاں اگر اکثر بدن پر پانی ڈالنے کی قدرت ہی نہ ہو، چاہے اس طرح ہو کہ مرض ہی وہ اکثر بدن میں ہے، جیسے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو اکثر جسم اس کا زخمی ہو گیا، یا پھر ایسا ہے کہ مرض تو ہے کم جگہ پر، ٹھیک ہے، اس کو جمع کیا جائے، دیکھا جائے تو یہ تو جسم کا اکثر حصہ نہیں بنتا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ وہ زخم ایسی جگہ پر ہے کہ اس کی وجہ سے اور باقی جو صحیح جگہ ہے اس کو بھی نہیں دھو سکتا، کہ اس کا پانی جو ہے وہ اس زخم والی جگہ تک چلا جائے گا، اور کوئی بھی صورت جو ہے وہ
بچا کر دھونے کی نہیں ہے اس صحیح جگہ والے کو، تو اس طرح جو ہے وہ اکثر بدن دھونے کی بھی قدرت نہیں ہے. یہی کہا جائے گا کہ اس کو جو ہے وہ اکثر بدن دھونے کی قدرت نہیں ہے. اور مثال میں نے ابھی آپ کو پیش کی دانوں کی یا اس طرح. تو اس صورت میں بھی یاد رکھیے گا کہ تیمم کی بے شک اجازت ملے گی. اب اس طرح نہیں کہیں گے کہ تھوڑا سا بدن دھو کر جو ہے وہ باقی سارے جسم پر مسح کر لے، نہیں، چونکہ یہ اکثر جسم دھونے پر قادر نہیں ہے، لہذا اعتبار اکثر کا ہے. جب یہ اکثر جسم دھونے پر قادر نہیں ہے تو اس کو کلیتاً جو ہے وہ تیمم کی اجازت دی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے پورا عرض کر دیا کہ اس میں کیا کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دیکھیے اسی طرح اس حوالے سے ایک اور مسئلہ یہاں پہ عرض کر دوں کہ اتنی سردی ہو، یہ اسی کے سے ریلیٹڈ ہے، کلاس ختم ہونے والی ہے. اتنی سردی ہو کہ نہانے سے مر جانے کا یا بیمار ہونے کا قوی اندیشہ ہے، اور اس کے پاس کوئی لحاف، کوئی کمبل وغیرہ بھی نہیں ہے کہ اس سے اوڑھ سکتا، کہ یہ گرمائش حاصل کرتا، یا سردی سے بچنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، جیسے آج کے بلاور ہوتے ہیں تو وہ بھی نہیں ہے، آگ کا بھی انتظام نہیں ہے. یعنی یوں سمجھے بالکل واضح ہے کہ یہ میں نہاؤں گا تو میں بیمار پڑوں گا یا مر جاؤں گا، یہ میرا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو اس صورت میں اس کو تیمم کی اجازت دی جائے گی، تو وہ بھی تیمم کر سکتا ہے. فقط یاد رکھیے گا سردی کی وجہ سے یا ٹھنڈا پانی ہے اس وجہ سے تیمم کی اجازت نہیں ملتی کہ یار ٹھنڈا پانی ہے کیسے نہاؤں گا. ٹھنڈا پانی ہونا یا سردی ہونا یہ تیمم کے لیے عذر نہیں بنے گا. البتہ اگر پانی کے استعمال سے جان جانے کا خطرہ ہو، یا کوئی عضو تلف ہو جانے کا خطرہ ہو، یا بیمار ہونے کا خطرہ ہو گئے، تین چیزیں. خطرے سے مراد یہاں پر یہ نہیں کہ بس ایک وہم ہے، ٹھیک ہے، نہیں، بلکہ غالب گمان ہو، یوں سمجھیے کہ پورا پتہ ہے کس طرح ہوگا. بعض لوگ ایسے شیطان کے وسوسوں میں آ کر سمجھتے ہیں کہ نہیں ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو ایسے وسوسے اور وہم اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ پورا یہ پتہ ہو کہ اس طرح ہوگا، غالب گمان ہے، ظن غالب ہے کہ اس طرح ہوگا، تو پھر اس طرح کا یہ حکم ہوتا ہے. یا بیمار ہے، بیماری بڑھنے کا پتہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی پہلے سے بیمار آدمی کے دیر سے اچھا ہونے کا صحیح گمان ہو، حقیقی خطرہ ہو، تو اس صورت میں تیمم کی اجازت ملتی ہے، اور ایسا بندہ تیمم کر کے امامت بھی کر سکتا ہے. اب یہ مزید ڈیٹیل مسائل آئیں گے انشاءاللہ تعالی. آج اتنا ہی رکھتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم نے پوچھا ہے کہ دوپہر میں نہائیں گے تو فجر میں تیمم کر سکتے ہیں. وہی مسئلہ ہے نا کہ اگر ایسا بیمار ہے کہ فجر میں اگر نہائے گا، پتہ ہے کہ میری بیماری بڑھ جائے گی، تو اس صورت نہ گرم پانی سے نہا سکتا ہوں نہ ہی ٹھنڈے پانی سے نہا سکتا ہوں. میں یہاں پر اسے وہاں پر تیمم کی اجازت مل جائے گی. ظہر میں جب نہا سکتا ہے تو وہاں پر نہانے کا حکم ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.